لاہور میں پنجاب کالج کے کیمپس 10 میں فرسٹ ایئر کی طالبہ کے ساتھ گارڈ کی جانب سے مبینہ زیادتی اور جنسی ہراسگی کا دل خراش واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ 2-3 دن پہلے سے خبریں سامنے آ رہی تھیں، لیکن کالج کی ایڈمنسٹریشن تاحال انکاری ہے۔ لیکن پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس نے آج بروز پیر لاہور میں باقاعدہ احتجاج کروایا، اور یہ جو احتجاج انہوں نے کیا یہ پنجاب کالج کے مختلف کیمپسز اور برانچز کے باہر ہوتا ہوا پورے لاہور میں پھیلا، اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ پولیس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان تصادم بھی دیکھنے میں آیا۔ اس کے نتیجے میں ریسکیو 1112 کی خدمات بھی حاصل کرنا پڑی، کیونکہ اسٹوڈنٹس زخمی بھی ہوئے پولیس کی جانب سے پتھراؤ اور لاٹھی چارج کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن کالج کی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی بھی ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے، جس کے مطابق ایسا کوئی ایشو، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور اس کی کوئی آفیشیل ایف آئی آر وغیرہ درج نہیں کروائی گئی۔ ویسے یہ ایف آئی آر وغیرہ جو ہے یہ پولیس نے بھی تصدیق کی ہے کہ جو بھی اس بچی کے گھر والے ہیں انہوں نے کوئی آفیشیل کارروائی اس حوالے سے نہیں کی، لیکن ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز کالجز پنجاب کی جانب سے پنجاب کالج فار ویمن کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے پولیس کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ جو گارڈ انوالو تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس ضمن میں اس پورے کانٹیکسٹ میں پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن کو سب سے پہلے تو اپنا جو ایک امپریشن انہوں نے بنایا ہوا ہے سوسائٹی میں کہ بہت ہی کوالٹی ایجوکیشن ہے یہاں پر اور بہت اچھی ایڈمنسٹریشن ہے اور سارے معاملات ہیں، ان سے ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو انٹرنلی اس کا نوٹس بھی لیا جانا چاہیے، اور اس حوالے سے جو بھی معلومات یا جو بھی انفارمیشن وہ فراہم کر سکتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، انہیں وہ کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ گارڈ جو اس مکروہ جرم میں ملوث ہے اس کے خلاف کافی شکایات ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کو کی گئی ہیں کہ وہ فیمیل سٹاف کے ساتھ اس کا رویہ کافی برا ہوتا ہے، اس کی کمپلینٹس وغیرہ کی گئی ہیں، لیکن جو کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ تو یہ پنجاب کالج کی ایڈمنسٹریشن پہ اور اس کی مینجمنٹ پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن ان سب چیزوں سے قطع نظر اصل جو پوائنٹ ہے، جو اصل مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات کو ڈسکس کیا جائے کہ اس مصیبت سے بچنا کیسے ہے۔ ایک عمومی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ ایسے جرائم پیشہ افراد کو، یہ ظلم کرنے والے مجرموں کو پکڑیں، گرفتار کریں، انہیں قرار واقعہ سزا دیں، تو شاید کوئی کمی نظر آئے ان سٹیٹس میں، ایسے جرائم میں، ایسے کرائمز میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بے شمار کیسز میں لوگ پکڑے گئے، ان کے خلاف ایویڈنس بھی تھا، ان کو سزا بھی ہوئی، اس کے باوجود ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے، اور آل اوور دا ورلڈ ایسا ہوتا ہے، ان ممالک میں بھی جہاں پر قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، مضبوط ہیں، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیسز چلائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اب اس ایشو کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ ہمیں خود بطور پیرنٹس یا بطور گارڈینز اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی خواتین کو سکیور کرنا ہے، انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں یہ بٹھانی ہے کہ قطعی طور پر فیملی سے باہر کسی ادارے، کسی شخص، کسی دوسرے فرد کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ جو زاویہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ باقاعدہ طور پہ میں آپ کو ریسرچ بھی اس حوالے سے دکھاؤں گا کہ یہ جو پیڈوفائلز ہوتے ہیں یا پھر ابیوزرز ہوتے ہیں، ریپسٹ ہوتے ہیں، ہم یوں ہی سمجھتے ہیں جیسے یہ بھی نارمل لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ مطلب اگر یہ کسی کو سزا ملتی دیکھیں گے تو آنے والے وقت میں اگر کوئی پوٹینشیل ریپسٹ ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ نہیں، میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی، میں بدنام ہو جاؤں گا، مجھے پھانسی دے دی جائے گی، یا مجھے عمر قید ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کا کوئی خوف ان کے دماغ پر وہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ یہ نارمل لوگ نہیں ہوتے بالکل بھی، یہ نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، ذہنی طور پر سائیکوپیتھس ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن اس طرح سے پروسیس نہیں کرتا جس طرح ایک عام آدمی، اس کے اوپر ڈر غالب آ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی سیکشول اورینٹیشن ایسی ہے کہ وہ بچوں کی طرف یا کسی بھی اپنی عمر کا لحاظ کرتے بغیر کسی دوسری جنس کی طرف وہ اگر اس کی توجہ جاتی ہے تو وہ ایک عام آدمی فوراً سے پہلے اس کے کانسیکوینسز کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ یار اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اسے سوسائٹی میں میرا کیا امیج بن جائے گا، اگر میں پکڑا جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ ایسا کچھ نہیں سوچتے، یہ اس طرح سے سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، یہ کچھ ریسرچ بیسڈ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو ان فیلڈز میں جنہوں نے مطلب کوئی سائیکالوجسٹ ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں یا پھر کرمنالوجسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریسرچ کر کے ان چیزوں کو پروف کیا کہ یہ لوگ نارمل نہیں ہوتے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جسے ایڈریس کرنا کرٹیکل ہے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت موجودہ معاشرہ ہے نا، اس میں دو طرح کے دھڑے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی بچیوں کو آپ اپنے گھروں کے اندر رکھو، ان کے کپڑوں کا خیال کرو، لباس کا خیال کرو، وہ اگر کچھ پہنیں گی تو اس سے، یہ آج کل یہ بحث ذاکر نائک کے لیکچر سے بھی بہت زیادہ ٹریگر ہوئی ہوئی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے کہ خواتین کی جانب سے اشتہا پیدا کی جاتی ہے یا ان کے لباس سے یہ ہیجان امیزی کسی میں جنم لیتی ہے۔ تو
اس لیے جی آپ خواتین کو کنٹرول کر دو، محدود کر دو. ایک ایسا طبقہ جو یہ بات کرتا ہے. دوسری طرف انہیں فیمنسٹ کی جانب سے اور لبرل کمیونٹی کی جانب سے کنفرنٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر کپڑوں کی بات ہے تو پھر یہاں پہ تو ایسے ایسے ریپسٹ پھر رہے ہیں کہ جو جانوروں کو بھی اپنے جنسی استحصال کا نشانہ بناتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور جو اصل ایشو ہے اسے ایڈریس نہیں کیا جاتا. میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتا، کسی کو میں یہ نہیں کہتا کہ جی بچوں کے کپڑے، بچیوں کے کپڑے اور یہ سفیریکل اور سپرفیشل بحث میں پڑھ کے ہم اصل مدعے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ مدعا یہ ہے کہ جو ایسے کرمنلز ہوتے ہیں یہ نفسیاتی پاگل لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طرح سوچتے ہی نہیں ہے جس طرح سے عام انسان سوچتا ہے. اب اس کی جو اس بات میں کر رہا ہوں اس میں آپ کو پہلا ریفرنس دے رہا ہوں. سیٹو 2008 میں یہ بک سیٹو نے لکھی ہے اور بک کا ٹائٹل ہے پیڈوفیلیا اینڈ سیکشول افینڈنگ اگینسٹ چلڈرن، تھیوری، اسیسمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ. یہ بک ہے جس میں جو آتھر ہے اس نے باقاعدہ ریسرچ بیسڈ کچھ فیکٹس اور ایویڈنسز اکٹھے کر کے ایک اس کا بنیادی جو کرکس ہے اس بک کا وہ یہ ہے کہ آتھر یہ کہتا ہے کہ جو اس قسم کے ریپسٹ یا ابیوزرز ہوتے ہیں ان میں پیڈوفیلک ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس کا دماغ اس انداز میں کام نہیں کرتا کہ بچے کے کیا حقوق ہیں اور اس کو کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے، کیا لیمیٹیشنز ہیں. وہ بچے کو اس انداز میں، وہ صرف ایک سیکشول آبجیکٹ کی نظر سے اس بچے کو دیکھتا ہے. آپ اسے جتنا مرضی ڈرانے دھمکانے سمجھانے کی کوشش کر لو وہ باز نہیں آئے گا، وہ اپنا کام کر کے رہے گا. بعد میں آپ جتنا مرضی اسے پھانسیوں پہ چڑھاتے رہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ خود پروٹیکٹ کریں، ان کا ہر وقت خود خیال رکھیں، دھیان رکھیں، انہیں اپنی توجہ میں رکھیں، انہیں کسی کے اوپر بالکل بھی نہ چھوڑیں جس کو آپ نہیں جانتے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے یا مینٹلی وہ ال بندہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا ریفرنس ہے لاز اینڈ آرڈونیو کا، 2008 کی بک ہے اور اس بک کا ٹائٹل ہے سیکشول ڈیوینس، تھیوری، اسیسمنٹس اینڈ ٹریٹمنٹ. سیکشول ڈیوینس مطلب یہ جو ڈائیورجنٹ بیہیویئر ہوتا ہے سیکس کو لے کر، یہ بھی ایک بک ہے اور اس میں پیتھولوجیکل ڈس آرڈرز کی بات کی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، نفسیاتی اور اس قسم کے جو مجرم ہوتے ہیں، یہ کلینکلی، مینٹلی، بایولوجیکلی ہر قسم کا ڈس آرڈر ان میں پایا جاتا ہے. یہ بالکل بھی اس انداز میں نہیں سوچتے جس طرح سے کوئی عام انسان یا ایک نارمل انسان سوچ سکتا ہے. تو جب یہ سوچ ہی نہیں سکتے اس طرح سے تو آپ کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے یا آپ انہیں سمجھاؤ گے یا پھر آپ ان سے یہ توقع کرو کہ یہ ڈر جائیں گے کسی سزا سے یا کانسیکوینسی سے. اور تیسرا ریفرنس جو ہے وہ کینٹر اے آل کا ہے. یہ بھی 2008 کا ایک ریسرچ پیپر ہے اور اس کا ٹائٹل ہے برین اسٹرکچر ایبنارمیلٹیز ان پیڈوفیلک مین، ایویڈنس فرام MRI. باقاعدہ طور پر ان کرمنلز کا جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ان کا MRI کرنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی گئی یا یہ ریسرچ مرتب کی گئی کہ ایسے لوگ برین فنکشن اور برین سٹرکچر ایب نارمیلٹیز کا شکار ہوتے ہیں. مطلب ان کا دماغ اس انداز میں فنکشننگ نہیں کرتا جیسے ایک نارمل آدمی کا دماغ کرتا ہے. اب ایک جو نارمل آدمی ہوگا نا وہ چاہے جتنا مرضی سیکشولی ایکٹیو ہو یا جتنے مرضی اس کے مسئلے مسائل ہوں، ان چیزوں کو لے کر کسی کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ میں فوراً سے پہلے کوئی جرم، کوئی ایسا قدم اٹھا لوں، تو اگر وہ نارمل ہوگا نا تو وہ کانسیکوینسز کا دھیان رکھے گا، وہ ڈر جائے گا، اسے خوف طاری ہوگا اس چیز کا کہ اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا، یا پھر سوسائٹی میں اسے اپنے امپریشن کو، امیج کو لے کر، اپنی فیملی میں ان سب چیزوں کا وہ خیال رکھے گا. اس کے علاوہ پھر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ایک نارمل آدمی کے اندر آ سکتے ہیں کہ وہ اس کو اس جرم کرنے سے باز رکھتے ہیں. جو کوئی بھی اس قسم کی یہ پیڈوفیلک پیتھولوجیکل ڈس آرڈر یا برین فنکشن ایب نارمیلٹی، برین سٹرکچر ایب نارمیلٹی کا شکار ہوگا یا کوئی بھی ایسا نفسیاتی آدمی، پاگل آدمی، وہ قطعی طور پر یہ چیزیں نہیں سوچے گا. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں، اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ اگلے نے کون سے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے، یا پھر یہ کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے، یا پھر اس کی عمر کیا ہے، اس کی یہ معذور تو نہیں ہے، اس کی کوئی کسی قسم کی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہے، اور تو اس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا، یا اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے. یہ نفسیاتی مجرم قطعی طور پر ایسا کچھ نہیں دیکھے گا، سوچے گا. یہ فوراً سے پہلے وہ اقدام کرے گا اور تباہی پھیر دے گا ہر طرف. آپ اسے بعد میں پکڑ کے پھانسی بھی چڑھا دیں گے تو اس سے جو جرم ہو گیا ہوگا، جو ظلم ہو گیا ہوگا، وہ ریورس نہیں ہو سکتا. لہٰذا بنیادی جو اس ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدارا اس بحث سے باہر نکل آئیں کہ کون سے کپڑے پہنانے یا نہیں پہنانے، گھروں میں رکھنا ہے نہیں رکھنا، باہر رکھنا ہے. تعلیم بھی دلوائیں بچوں کو بھی باہر نکالیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنی نگرانی اسٹرکٹ، اپنی کنٹرول میں، اپنی مانیٹرنگ میں سب کچھ کریں. کسی وین والے پہ، کسی ٹرانسپورٹیشن والے پہ، کسی کالج والے پہ، کسی ٹیچر پہ، جو بھی آپ کی فیملی سے باہر کا شخص ہے، کسی بھی لانے لے جانے والے پر، اور بچوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں روزمرہ زندگی میں، مختلف لوگوں کے ساتھ انہیں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، ایسے کسی شخص پر، خاص طور پہ پیرنٹس جو ہیں وہ بلیو مت کریں. اپنی فیملی کے اندر بھی ایون آپ جو بچے کا والدہ ہے اور اس کا والد ہے یا اس کے جو بہن بھائی ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے فرد پر بلیو نہ کریں. اور اگر آپ یہ کام خود نہیں کریں گے نا تو پھر اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بظاہر حل نظر آ نہیں رہا.
آپ اداروں کو الزام دیتے رہیں، آپ باقی جو بھی مطلب اس سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے اوپر انگلی اٹھاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی فرق پڑا ہے۔ میں خود بھی ایک وقت ایسا تھا کہ یہ سوچتا تھا کہ شاید ایک بندے کو سزا ملے گی، دوسرے کو ملے گی، تیسرے کو ملے گی، تو یہ کیسز کچھ کم ہوں گے۔ ایسے کیسز کم نہیں ہوتے، نفسیاتی لوگ جو کام کرتے ہیں نا، وہ والے کیسز، وہ والے سٹیٹس بالکل بھی کم نہیں ہوئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وہ بات سمجھ آئی ہوگی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو۔